آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریز کریں گے، یعنی بچتے پھریں گے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کارستانیوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور آپس میں موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا۔ اتفاق، آپس میں اتفاق کا تو ارادہ کیا تھا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض برتیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ آپ ان کے باتوں کو کیئر مت کریے اور ان کو وارن کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیے۔ ان سے ان کے خود کے بارے میں اثر والی گفتگو، ان پہ اثر پڑنے والی ویسی گفتگو کرتے رہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت ہی مہربان فرماتے۔ یہ وہ آیت ہے جو رسول اللہ کے روزے پہ لکھی ہوئی تھی، یعنی لوگ پہلے آتے تھے رسول اللہ کو جو ہے نا، جب حیات تھے رسول اللہ تو بولتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے لیے توبہ استغفار کرے، مغفرت کرے کی دعا کرے تو ہمارا اللہ قبول کریں گے، بلکہ بولے نا یہ آیت میں تو دعا کراتے تھے رسول اللہ سے۔ بعد میں وہاں پہ مزار مبارک پہ بھی لکھا ہوا تھا یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا وَاللَّهُ فَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ رَسُولُ لَوْوَجَّدُوا وَاللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو آ کے وہاں پہ بھی رسول اللہ کو ریکویسٹ کرتے تھے، اور ہم بھی جا کے آج وہی کرتے ہیں، رسول اللہ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے توبہ کریے، استغفار کریے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ فیصلہ فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یعنی انسان جب تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو آپس میں جو بھی ان کے ڈفرینسز ہے وہ رسول اللہ کے پاس لایا، اور رسول اللہ جو فیصلہ کر دیے تو ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ رہے، کوئی یعنی جو فیصلہ کرے اس کو قبول کر کے اس کی فرما برداری سے فالو کرتے رہے، جب تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل
پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے پاس سے عظیم اجر عطا فرماتے۔ اگر اللہ جو بولتا گھروں سے نکل جاؤ یا اپنے آپ کو قتل کرتا تو اس کو مانتے نکل جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جناب اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا۔ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم انہیں واقعتاً سیدھی راہ پر لگا دیتے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہے اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو، یا اپنا پروٹیکشن کا سامان لے کے جہاد کو نکلو تو الگ الگ جماعتوں میں نکلو، اور یا سب الگ الگ نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، کوچ کرو۔ آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہے جو ہونا بول کے سستی کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں، پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ ہوتی کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ آیت نمبر 74 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں دین کی سر بلندی کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرے چاہے وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے یا کسی کو قتل کر دے تو اللہ ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں غلبہ دین کے لیے اور ان بے بس مظلوم اور مقہور مردوں عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ جو لوگ نادار ہے، جو مظلوم ہے، جن کے پر ظلم کیا جا رہا ہے، عورتاں، بچے، مرداں، بڈھے، ان کو آزاد کرانے کے لیے تم جنگ نہیں کرتے؟ جو ظلم و ستم سے تنگ ہو کر پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے وڈیرے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے، اور پکارتے ہیں اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ سمجھے؟ آیت نمبر 76 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں نیک مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کے راستے میں طاغوتی یعنی بھٹکے ہوئے مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ بس اے مومنو تم شیطان کے دوستوں یعنی شیطانی مشن کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں بگننگ کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو تو وہ اس پر خوش تھے؟ آپ یہ لڑنا نہیں پڑا بول کے خوش تھے،
پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروپ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اور یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے۔ اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے موت سے ڈر سے جہاد سے بچنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں وہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی یعنی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول اللہ کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول اللہ کا واسطہ یا وسیلے کا کوئی دخل نہیں ہے کہتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے آئی ہے مصیبت۔ آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فائدہ نقصان سب کچھ۔ بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کی قریب ہی نہیں آتے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے انسان اپنی تربیت یوں کر جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف سے منسوب نہ کر۔ یعنی بھلائی آئے تو یہ اپنے آپ کو میں ایسا کرا تو ایسا ہو گیا، یہ میری طرف سے ہو گیا، ایسا مت سوچ، وہ اللہ کی طرف سے بول کے سوچ۔ اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، سمجھے؟ یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف سے منسوب کر۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے، وہ کفا باللہ شہیدہ۔ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے انکار کیا تو ہم آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے ہیں۔